بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ایک عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ ناظرین، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت ممانعت بیان ہوئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین شادی شدہ زانی کے خلاف لعنت کرتی ہے، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے تنگ آئیں گے، اور عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں قائم رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لوگوں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹا اور پیچھے ہٹایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ وہ نبی کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے بدکاری پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں پسند کرو گے؟ اس نے کہا، کبھی نہیں۔ نبی نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں پسند کرو گے؟ اس نے کہا، کبھی نہیں۔ نبی نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے جسم پر رکھا اور دعا فرمائی کہ اللہ اس کی گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی کسی کی طرف رغبت نہ ہوا۔ نوٹ رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی اطاعت سے بغاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا دنیا اور آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میری نصیحت سے غافل ہوگا، اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں تنگی اور سختی زندگی میں ہوگی۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق و مالک کی نافرمانی چھوڑ کر پوری زندگی اس کی اطاعت میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو پاکیزہ اور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اس کو بڑے اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطِ ایمان، ہم اس کا اچھا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں اور آخرت میں ان کے اچھے اعمال کے بدلے ان کو انعام دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان خطا کار ہے اور گناہ اس کی فطرت میں داخل ہے، مگر بہترین وہ شخص ہے جو گناہ کر کے اس پر قلیل نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم بہت زیادہ خطا کار ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ حضرت حذیفہ بن ایمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، کیونکہ اس کے 6 نقصان ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصان یہ ہیں: نمبر 1، زانی کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مسلسل غربت۔ نمبر 3،
عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 اللہ کی ناراضگی، نمبر 2 برا حساب، اور نمبر 3 ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنا۔ زنا سے چہرے بیزار اور بنور ہو جاتے ہیں۔ مذکور والی حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ زنا کرنے والے کو دنیا میں سخت ذلیل و رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان میں پہلی سزا یہ ہے کہ ان کے چہروں کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذل و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہرے بے نور کر دیے جائیں گے۔ زنا سے فکر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران ظلم کرے تو آسمان خشک ہو جاتا ہے، جب زکوٰۃ روکی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زنا عام ہو جائے تو فکر و فاقہ اور مسکرت عام ہو جاتی ہے، اور جب امانت توڑنے کی عادت ہو جائے تو کافروں کی فوقیت مل جاتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت ہے۔ رشتوں میں ناپسندیدہ ملاوٹ سے بچانا اور اچھے نسب کے لوگوں کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ زنا کی حرمت کی یہی دلیل ہے۔ ابو حاتم میں ایک صحیح روایت ہے کہ ابو الانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے در و دیوار کیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے جو دعا کرے اور اس کی مصیبت دور کر دی جائے؟ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے ان شخص کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر محرم مرد کو بہلائے۔ زانی عورت جو اپنے بدن کے وسیلے سے مرد کو بہلاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب نازل ہو۔ اسی طرح زنا ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں جلدی مل جاتی ہے اور دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، اور جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو یعنی زنا جیسی بیماری، وہ پھر اپنے گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے اور وہ آدمی ذلیل رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور مصائب نازل ہوتے ہیں، مگر بڑھاپے میں زنا کرنا اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز 3 لوگوں سے گفتگو نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے نزدیک لائیں گے، ایک بوڑھا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران، اور تیسرا مغرور فقیر۔ جب کسی بستی میں زنا عام ہو جائے تو وہاں موتیں بڑھ جاتی ہیں، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کا انجام قیامت کے روز ایسے زہریلے سانپوں کے ڈسے جانے سے ہوگا، اور ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے والا دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے والے سے 10 گنا زیادہ سزا پائے گا، کیونکہ ہمسایوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، شرک۔ میں نے عرض کی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنی اولاد کو اس طرح قتل کر دے کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ نے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا، شرک اکبر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ کے ذریعے بخشتا ہے۔ اگر کوئی شرک اکبر کا مرتکب بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اس خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا۔ چنانچہ کسی معصوم جان کو مار دینا جسے اللہ نے حرام کیا ہو وہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ زنا کا ہے، خاص طور پر ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ اس کا گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہمسائے کا اعتماد اور معاشرتی ربط ٹوٹتا ہے، گھروں کے راز معلوم ہوتے ہیں، مواقع بھی معلوم ہوتے ہیں اور کئی قسم کی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ انسان ہر وقت خوف کی حالت میں رہتا ہے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والوں کا انجام قیامت کے دن کیسا ہوگا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں بیان ہے کہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے نہ تھے اور آنکھیں گدوی تک لوہے کے اوزار سے چیری جا رہی تھی، وہ کون تھا؟ بتایا گیا وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گھڑتا جو ایک دم پورے عالم میں پھیل جاتی تھی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑ مرتبہ پھیل جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے مرد عورتوں کو تندور میں جلتے دیکھا، یہ وہ مرد اور عورتیں تھیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ تیسرا شخص جو خون کی ندی میں ڈوب رہا تھا، اس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالا جا رہا تھا، وہ شخص تھا جو دنیا میں سود لیتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں اب بدنظن انداز میں رائج ہو چکی ہے۔ آزادی کے نام پر بھی اسے برائی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کوئی ایسی برائی کے قریب جاتا تو اسے رسوائی کی نظر سے دیکھا جاتا، اسے ذل و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب اکثر لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کر لیا پھر توبہ کر لیں گے، مگر یہ نہیں سوچا کہ شاید توبہ کا وقت نہ ملے، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہ دے تو کیا ہوگا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے۔ پھر اس خاتون میں احساس ندامت بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ جب وہ ایک خوبصورت سا بچہ لے کر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری غلطی ہے، بچے کی نہیں، اسے واپس لے جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تب واپس آنا۔ شفیع الاکرام ماوی کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ رو رہی تھی اور کہا اے محبوب خدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ مجھے چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج میں مر گئی تو اللہ کے حضور میں کیا جواب دوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو کسی کو دے دو اور اس سے کہو کہ اسے اپنے بچے کی طرح پرورش کرے۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار کر مار دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو۔ جب یہ سب کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ اسے دفن کرو، میں خود اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ شفیع اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو معاذ اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کے احساس ندامت کو نہیں دیکھا، اس کی توبہ کی کیفیت اور اس کی تڑپ کو نہیں دیکھا، اس کی بارگاہ الہی میں سرخرو ہونے کی جذبے کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے گی۔ ایک نوجوان صحابی جنہیں معذیرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا تھا کہ شادی مدینہ منورہ میں ہوئی، ایک روز شیطان نے اسے پھسلایا اور وہ ایک انصاری لونڈی پر مائل ہو گیا۔ شیطان نے ان دونوں کے لیے برائی کوشش کرنے والا اور خوبصورت بنا کر پیش کیا اور وہ دونوں بہک گئے۔ جب معاذہ رضی اللہ عنہ اپنے جرم سے توبہ کی تو شیطان نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا، وہ ٹوٹے دل سے رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دل کو چیر رہی تھی، وہ بے قرار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف منہ پھیر لیا اور وہ دوسرے دروازے سے آئے، بولے اللہ کے رسول میں شیطان کے فریب میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، واپس جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے ان کا چین چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو، اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہم تو اس میں کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس نے شراب پی لی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معزیرہ رضی اللہ عنہ کے منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو زنا کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، میں نے ایک عورت کے ساتھ ایسا حرام عمل کیا ہے جسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی اور جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سزا دی گئی۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور دفن کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے جو باتیں کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے دیکھو اللہ نے اس آدمی پر پردہ ڈال رکھا تھا مگر اس نے خود اپنا پردہ پھاڑ کر رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑا آگے چل کر ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا جسے دھوپ نے سڑا دیا تھا، وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا فلاں فلاں آدمی کہاں ہے؟ وہ دونوں بولے اللہ کے رسول ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر جاؤ اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے اللہ کے نبی بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ معزہ رضی اللہ عنہ نے ایسی سچی توبہ کی کہ اگر یہ توبہ امت میں بانٹ دی جاتی تو سب کے لیے کافی ہو جاتی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارے خاتمہ اعمال کو ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔